ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے جو شریف پر رضی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا وحدہ لا شریک کا فضل و کرم کہ اس نے اپنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب کو صحت جسمانی اور ایمانی کے ساتھ زندگی نصیب فرمائی ہے. وہ لوگ بدنصیب ہیں جو خدا کی توفیق کے ایمانی اور جسمانی سے محروم ہیں. آپ اور جتنے بھی لوگ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہیں بڑے خوش قسمت ہیں. گویا اللہ پاک نے آپ کی پیشانی کو اس لائق سمجھا کہ آپ کی پیشانی اپنے بارگاہ میں جھکانے کی توفیق بخشا. سینکڑوں لوگ ہیں جو گھوم رہے ہیں، جو مگن ہیں، جو غفلت میں بھٹک رہے ہیں. یاد رکھیے ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا. بے شک. تو آپ کا قدم خدا کے گھر تک آنا یہ اللہ کی اجازت ہے، اللہ کی توفیق ہے. اللہ پاک نے آپ کو چاہا ہے. اس چاہت کو سلامت رکھیے، اس چاہت کو برقرار رکھیے. کبھی کبھی اللہ پاک موقع کے طور پر اپنی چاہت دکھاتا ہے، یعنی آپ کو موقع اور مہلت دینا چاہتا ہے. اگر آپ نے اس ایک موقع کو اللہ کی چاہت کے تحت دائمی زندگی گزارنے کی ٹھان لی تو پھر اللہ آپ کی ہر طرح کی جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ کو محفوظ رکھے. آمین. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دولتوں کے انبار کو، کمائی کو اللہ کا رحم اور کرم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی سمجھ اچھی ہے، لیکن جو لوگ عبادت الہ سے غافل ہو کر کماتے ہیں وہ در حقیقت خدا کا کرم نہیں، خدا کی مہلت ہے. خدا اگر آپ کو مہلت دے رہا ہے تو اسے توفیق نہ سمجھیے. خدا اگر ڈھیل دے رہا ہے تو اسے توفیق نہ سمجھیے. اگر آپ اللہ کی نعمت پا کر اللہ کے بارگاہ میں جھک رہے ہیں تو یہ ہے توفیق. اور اگر آپ جھکنے سے محروم ہیں پھر بھی آپ کما رہے ہیں، پھر بھی آپ کے پاس دولت ہے، تو سمجھیے یہ ہے موقع اور مہلت. یہ دو چیز کو سمجھیے. لوگ غافل ہیں، توفیق کو مہلت سمجھ بیٹھے اور مہلت کو توفیق سمجھ بیٹھے. آپ کی عزت کی ایک روٹی ذلت کی بریانی سے بہتر ہے. عزت کا ایک روپیہ ذلت کے لاکھوں روپیے سے بدتر ہے، بہتر ہے. وہ لاکھوں روپیہ بدتر ہے. اگر آپ نے محنت اور خدا کی عبادت میں اپنی زندگی کاٹی گزاری ہے. عبادت صرف یہ نہیں ہے بھائی کہ آپ صرف نماز پڑھیں. عبادت زندگی کے ہر شعبے میں خدا کو ماننا ہے.
زندگی کے ہر شعبے میں رسول کی سیرت پر عمل کرنا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اسلام کے مطابق، یہ ہے عبادت۔ ورنہ آپ اندازہ لگائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان رسالت فرمایا، یعنی رسول ہونے کا اظہار فرمایا، تو 40 سال کی عمر پاک تھی۔ حالانکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی تو آپ کی عمر پاک 25 سال کی تھی۔ یہ 15 سال کی جو زندگی، آپ تھوڑی سی اشارہ کر دو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی بیٹی فاطمہ الزہرا، جن کے نواسے حسنین کریمین، آپ سمجھیں اس بات کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان رسالت سے پہلے جو 40 سال کی عمر پاک سے پہلے کی جو ظاہری عمر ہے، ورنہ حضور پیدائشی نبی ہیں، اس بات کا عقیدہ رکھیں ہم، وہ جاتے تھے غار حرا، ایک جگہ ہے، خدا کرے آپ سب کی آنکھوں کو وہ منظر اللہ دکھا دے، جبل النور بولتے ہیں عرب والے، وہ غار حرا 3000 فٹ کی لمبائی پر ہے۔ الحمدللہ میں بھی چڑھا ہوا، تو خدا کرے آپ سب کو اللہ پاک دے دے۔ دیکھیے بھائی، کبھی اپنے آپ کو اس لیے غریب نہیں سمجھے گا کہ آپ کے پاس دولت نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کے پاس اتنی عظیم دولت ہے، جو دولت بڑے بڑے شہنشاہوں کے پاس نہیں ہے جو ایمان سے محروم ہے۔ بے شک آپ کے پاس ایمان کی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت ہی کچھ نہیں ہے۔ پیسے تو آپ کے رہ جائیں گے، مر جائیں گے تو 200-250 روپے کا کفن آپ کو پہنا دیا جائے گا، ہاتھ کی انگوٹھی تک کھینچ لی جائے گی، آپ کے سارے اسباب نہیں رہ جائیں گے، لیکن آپ کے ساتھ جو چیز جائے گی وہ ہے دولت ایمان۔ کتنی عظیم دولت ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے، اور آج بھی وہ چبوترا موجود ہے جس میں آقا علیہ السلام عبادت خاص فرماتے تھے۔ حدیث کی روشنی میں اس عبادت کو تحنس کہتے ہیں، تا ریحا اور نون اور سے، یہ تحنس کہتے ہیں ایسی عبادت کو جو اعلان رسالت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو مقصد، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ تو رسپانسبلٹی ایک الگ ہے، لیکن انسانیت کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے خدا کی عبادت۔ سورہ زاریات پارہ نمبر 27 میں آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ لوگوں سنو، میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو جنات اور انسان یہ دونوں مخلوق خدا کے آرڈر میں ہیں، خدا کے حکم کے تحت ہیں، یہ دونوں کو حکم ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ 10 جمعہ میں آ جائیں، عبادت زندگی کے ہر شعبے میں بنائیے بھائی، اور آپ یاد رکھیے گا، آپ بہت کمائیے گا کچھ سکون نہیں ملے گا، کچھ کمائیے گا بہت سکون ملے گا آپ کو۔ ہر انسان سکون کے لیے کماتا ہے، یا ہر انسان سکون کے لیے اپنی زندگی کو یا فیوچر کا جملہ بولتا ہے کہ فیوچر سپورٹ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ سینکڑوں کما لیں اور سکون نہ ہو، گھر میں جھگڑے ہوں، آپسی چپکلش ہو، اختلافات ہو، لوگ آپ کو محسود رکھیں، لوگ آپ کے حاسد بن جائیں، لوگ آپ کے دشمن بن جائیں، فائدہ کیا ہوا؟ لیکن آپ کے پاس کچھ ہو، کم ہو، لیکن سب آپ کو رسپیکٹ کی آنکھ سے دیکھیں، سب آپ کو احترام کی آنکھ سے دیکھیں، سب آپ کی عزت کریں، تکریم کریں، تو 24 گھنٹے اس کے بھی کٹیں گے، آپ کے بھی کٹیں گے الحمدللہ۔ اس لیے اگر سکون چاہیے خدا کی بارگاہ میں، آپ نے بلیو کیا ہے، اسے مانا ہے، اسے آج میں نے سورہ الم نشرح لک جو 8 آیتوں پر مشتمل ہے، آپ سب کو یاد ہے، الم نشرح لک صدرک، اور آپ سب کو ایک وظیفہ بھی آپ کو دوں بزرگوں کے حوالے سے، یہ سورہ الم نشرح جب بھی کبھی آپ کو ہال ہو، جب بھی آپ کو سینے میں دھڑکن ہو، تکلیف ہو، جیسے آپ کھل کر بولتے ہو ہارٹ کا مسئلہ ہو، کبھی دل نہ لگ رہا ہو، مطلب سینے میں تکلیف ہو، تو آپ سورہ الم نشرح سینے پر ہاتھ رکھ کر کے آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے آپ کا درد ختم ہو جائے گا۔ سورہ الم نشرح لک صدرک، اس کا معنی ہے حبیب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو نہ کھول دیا؟ اس کا ترجمہ ہے اسی کی آیت نمبر 4 اور 5 میں آپ دیکھیں، جو آج اس وائرس کے حوالے سے ایک میسج بھی آپ کو ملے گا اور ایک امید کی کرن بھی ملے گی۔ میں نے شروع ہی میں کہا تھا آپ کو کہ آپ کس سے ڈر رہے ہیں،
آپ اس سے ڈر رہے ہیں جس سے آپ کو چھٹکارا نہیں ہے. موت سے نہیں چھٹکارا ہے آپ کو. ہاں البتہ حیات یعنی زندگی سے تو چھٹکارا ہے. موت سے آپ کو چھٹکارا نہیں ہے, حیات سے چھٹکارا ہے. یہ بات یاد رکھیے, جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ مرنے ہی کے لیے پیدا ہوتا ہے. جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ مرنے ہی کے لیے پیدا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ لینا ہے. جو بھی نفس ہے, جو بھی جان ہے, جو بھی جاندار ہے, اس کو مرنا ہے. تو موت سے نہیں بھاگ سکتے. سورہ جمعہ میں آپ دیکھیں ایک آیت ہے, ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, کہ وہ موت جس سے تم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو وہ تم سے مل کر رہے گی. تم کتنا بھی بھاگو وہ تم سے مل کر رہے گی. اس لیے موت سے نہیں ڈریے. ہاں آپ کو ڈرنا ہے تو عذاب الہی سے ڈریے, خوف قبر سے ڈریے, سوالات قبر کا انتظام کیجیے. ڈرنا ہے تو موت کے بعد کی جو پروسیس ہے, موت کے بعد کی جو مراحل ہے, ان کی تیاری آپ کیجیے. ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کی شادی ہو گئی, اب آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. اگر بھاگیں گے معاشرہ بھی آپ کو پکڑے گا, اللہ رسول بھی آپ کو پکڑے گا. جو رسپانسبلٹی, جو ذمہ داری جس پر دے دی جاتی ہے اس سے بھاگا نہیں جا سکتا. اگر بھاگیں گے تو آپ کو ظالم کہا جائے گا, آپ کو انصاف پسند نہیں کہا جائے گا. ایسے ہی پیارے, موت ایک برحق حقیقت ہے, اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. ہم تو کہتے ہیں کہ جس سے بھی جس کی وجہ سے بھی موت آنی ہو آئے, آپ ہم سب ویلکم کیجیے, لیکن ایک تمنا کے ساتھ, یا رسول اللہ جب موت آئے تو آپ کا دیدار ہو, آپ کا خیال ہو, آپ کی زیارت ہو, آپ کا تصور ہو. ایسے تصور میں آپ موت مانگے. درود شریف پڑھ ڈریے, اللہ سے ڈریے, عذاب قبر سے ڈریے, سکرات کے عالم سے ڈریے. موت بھی آپ کی الحمدللہ, موت مخلوق ہے بھائی. یہ مخلوق کبھی امت محمدیہ کو کبھی نہیں ستا سکتی. نبیوں نے تمنائیں کی ہے اس امت میں رہنے اور آنے کے لیے. یہ امت بڑی بیسٹ امت ہے, یہ امت خیر امت ہے. اس کو سمجھیے, یہ احساس آپ کو ملا ہے. آپ سر کے ٹوپی کو پاؤں کے نیچے نہیں رکھ سکتے ہیں, حالانکہ آپ نے 10 روپے میں اس کو خریدا ہوگا, 20 روپے میں خریدا ہوگا, کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں. لیکن جب یہ سر پر چڑھ جاتا ہے ایک مومن کے, تو اب اس کا ریسپیکٹ ہوتا ہے, اس کا احترام ہوتا ہے, اس کی قدر ہوتی ہے. آج چاہنے والے یہ 10-20 روپے کے تولے ہوں گے, لیکن کسی کو اگر دے دیا جائے تو اس کو احترام کی نیت سے رکھیں گے, عظمت کی نیت سے رکھیں گے. یہ احترام آپ کو اللہ پاک اس اعتبار سے کہتا ہے کہ آپ اول اور کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کا سسر, آپ کا باپ, آپ کا خاندان, اقربا, اعزا, پیر, مرشد نہیں کہہ رہا ہے, اللہ وحدہ لا شریک کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب کی امتیو تم بہترین امت ہو. اے میرے حبیب کی رسپیکٹڈ امتیو, نبی کا احترام کر کے زندگی کاٹنے والی امتیو تم بہترین امت ہو. اس کو سمجھیے, کسی وجہ سے نہیں. کل بھی حیدرآباد سے فون آیا, آدھا گھنٹہ تک میں اپنے پر بات کرتا رہا, کرنے کے جملہ کہا میں نے, مجھے تو خوف کا خوف ہو رہا ہے, موت کا خوف نہیں ہو رہا ہے, لوگوں کے خوف کا خوف ہو رہا ہے. لوگ اتنا خوف زدہ ہے موت سے, اس کا مجھے خوف ہو رہا ہے. اسی لیے آپ کا ہارٹ کمزور ہو جائے, من کی طاقت کو آپ اسٹرانگ رکھیے, دماغ کی طاقت کو اسٹرانگ رکھیے. الحمدللہ ہر لمحہ درود پڑھیے, ہر لمحہ خدا کا نام لیجیے, ہر لمحہ پازیٹیوٹی لائیے, ہر لمحہ مثبت نظریہ رکھیے, ہر لمحہ خوش رہنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزید المؤمن عمرہ الا خیرا. امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا, فرماتے ہیں کہ مومن کی عمر بڑھا دوں گا اگر وہ نیکی کرتا رہے گا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں تم خیر تو لاؤ, بھلائی تو لاؤ, میں تمہاری عمر بڑھا دوں گا. اور عمر بڑھائے گا تو مجبوری والی عمر نہیں بڑھائے گا, بیسٹ عمر بڑھائے گا. کیونکہ اللہ پاک نے جب خیر مطالبہ فرمایا تو اس کے بدلے میں خیر ہی تو دے گا. مجبور نہیں ہوں گے آپ, انشاءاللہ لاچار نہیں ہوں گے آپ خیر لائیے, اپنے جسم و توانائی میں خیر لائیے, آپ خوب کمائیے, لیکن اس کمائی میں جس کا حق ہے وہ بھی ادا کیجیے. آپ خوب ذخیرہ کیجیے آپ, لیکن جو حق ہے اس کا وہ بھی کیجیے. آپ غریب ہیں لیکن آپ ظاہری طور پر غریب ہو سکتے ہیں, لیکن ایمان کی طاقت آپ کے پاس ہے. آپ فخر محسوس کریں الحمدللہ کہ آپ مومن ہیں.
उन तमाम मुशरिकों और काफिरों से एक सवाल करने वाले करते हैं कि मोमिन तो कुछ ऐसे भी हैं जो सदका खैरात भी नहीं करते, वो तो लेते लेते जिंदगी काट देते हैं, फिर भी आप कहते हो उनके लिए स्वर्ग है, उनके लिए जन्नत है। एक हिंदू ने कोई पूछा था, उसके लिए स्वर्ग है, और एक हिंदू है जो इंसानियत का खूब खैरात करते हैं, काफिर है, वो कहते हैं कि आप नरक में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है? एक काफिर है, एक काफिर है जो बहुत मालदार है, खिदमत भी इंसानियत की कर रहा है, और एक बिल्कुल मतलब झोपड़ी में रहने वाला मोमिन है। अकीदा क्या कहता है आपका कि मोमिन ईमान की बुनियाद पर जन्नत जाएगा और काफिर कुफ्र की बुनियाद पर जहन्नम जाएगा। यहाँ पर दौलत कोई दुनिया की काम ना आई, खिदमत कोई काम ना आई, काम क्या आया? कौन सी चीज आई? ईमान का आया। ये बहुत बड़ी दौलत है, आप समझ रहे हैं इस बात को? बड़े बड़े मालदार तरसेंगे, तड़पेंगे, ये कुछ काम ना आया। कुरान कहता है मां अगना अनकुम जमअकुम मा कुंतुम तस्तकबिरून, ना तो तुम्हारा जमा करने वाला है कुफार मुशरिकों काम आया, तुम्हें बेनियाज कर सका, और ना तुम्हारा एटीट्यूड जो घमंड और गुरूर करते थे वो काम आया। इसलिए ईमान की ताकत को समझिए, और इसको घर में भी मैं बार बार कह रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। खुशी ये नहीं है कि आप गाय का गोश्त 2-3 किलो 5 किलो खा लीजिए, आप मछलियाँ खा लीजिए, आप खुश रहिए, गम में भी खुशी तलाशिए, गम में भी खुशी तलाशिए। आप गौर करें, पेट पे पत्थर होता था तो अपने लिए नहीं कि अल्लाह पेट पे पत्थर है बरसा दे मन्नो सलवा, नहीं, उस वक्त भी मुस्तफा जान रहमत अपनों के लिए दुआ करते थे और कहते थे रब्बी हमली उम्मती, ये मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, उम्मत को बख्श दे। ये वो पहलू है आपके सामने कि आप अपनों के लिए अगर अपनी जिंदगी निकालेंगे और काटेंगे तो इंशाअल्लाह खुदा आपकी खातिर जरूर फरमाएगा। मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आप को मतलब वक्फ कर देते हैं, अल्लाह पाक का करम उसकी तरफ मुतवज्जह होता है। दुरूद शरीफ पढ़ें। कुरान पाक का फरमान सुनिए। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि सिर्फ कुरान की आयतें पेश करूँ ताकि आप खुद तलाश सको, देख सको जा करके कि हाँ ये आयत कुरान में मौजूद है। हदीस तो ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन आज अगर यूट्यूब गूगल वगैरह चलाते हैं तो चलाइए, दीन के लिए चलाइए मेरे भाई। आप हमसे मत डरिए, आप खल्क़े खुदा से मत डरिए, आप खालिक से डरिए, खालिक से डरिए। हिसाब किताब हम नहीं लेंगे, हिसाब किताब अल्लाह लेने वाला है, हिसाब अल्लाह को देना है। कब्र में आप अकेले रहोगे, आप चाहते हो कि कीड़े मकोड़े भी आपका एहतराम करें तो इंशाअल्लाह दुनिया को अच्छा कीजिए। ये दुनिया खेती है, इसमें जो बोओगे वही आप वहां काटोगे। दुनिया मज़राअतुल आखिरह, दुनिया आखिरत की खेती है, और आखिरत की पहली मंजिल जो है कब्र है। आप जो बोओगे वही काटोगे। दुनियावी तौर पर मिसाल है, गेहूं के खेत से गेहूं ही की उम्मीद रखोगे, आप जौ नहीं काट सकते। ऐसे ही दुनिया में आप खैर बोओगे तो इंशाअल्लाह खैर ही आपको मिलेगा, शर बोओगे, बुराई बोओगे तो बुराई भी मिलेगी। सब कुछ यहाँ रह जाएगा। आप ये ना सोचें, आपने पूरे बचपन से हमारी जिंदगी को देखा है, मुताला किया है, मुशाहदा किया है। हमारे जितने बच्चे, हमारे साथी, हमारे दोस्त सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो बात कभी मुंह से नहीं निकालता हूँ जो मैं खुद नहीं करता हूँ। अल्लाह पाक आपको हम सबको शाद रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। सूरह अल नशरह आयत नंबर 4 और 5 में आप देखिएगा, आप सूरह वज़ुहा के बाद सूरह अल नशरह लका सदर का पढ़िएगा भी, तर्जुमा वाली किताब होगी तो आप देखिएगा भी। अल्लाह सुब्हानहू फरमाता, उम्मीद की किरण देखिएगा। आज का ये उन्वान ही मेरे उम्मीद की किरण। अब मौत से मत डरिए, खुदा के वास्ते मौत को बेस्ट बना दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्कुराते हुए चले जाइए। वो मौत जिसके लिए खुदा की कसम सुबह शाम, देखिएगा सुबह शाम आइए हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब की बारगाह में। उमर इब्न खत्ताब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुबह शाम में जिंदगी वक्त करने वाले सैयदुल आदलीन, दूसरे खलीफा, बेहतरीन, जिनसे मतलब शैतान भी जिनसे डरता हो, ऐसे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ सुबह शाम रहता हूँ, सफर हज़र में रहता हूँ, लड़ता हूँ, कुफ्र के खिलाफ आपके साथ रहता हूँ। पता नहीं जितने बहुत सारे लोग आपके साथ शहीद होते, मैं भी शहीद हो जाऊंगा। ऐसा करें आका, एक दुआ कर दीजिए मेरे लिए, ध्यान दीजिएगा, एक दुआ कर दीजिए। एक ख्वाहिश मेरी है, क्या कि मैं लड़ूं कहीं भी, आप ध्यान दीजिएगा, मैं कहीं भी लड़ूं, कहीं भी लड़ूं, मौत से नहीं डरता, शहादत से नहीं डरता। मेरी शहादत होगी, शहादत होगी तो मैं डरता नहीं, मगर आका मैं चाहता हूँ कि मौत आपके शहर में हो, आपके करीब हो सकता है।
عربی کا جملہ سنیے، کہتے ہیں اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ شہادت تو دینا یہ میری خواہش ہے، مگر دوسری خواہش ہے مولا شہر مصطفیٰ میں دینا، شہر مصطفیٰ میں دینا، قدم مصطفیٰ میں دینا. اور یہ دعا قبول ہوئی. آج دیکھیں مصطفیٰ کے بازو میں ہے، مصطفیٰ کے پہلو میں ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بس یہی کہوں گا کہ موت کی تمنا کرنے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ دعا کیجئے اے اللہ جب تک زندہ ہے خیر کے ساتھ رکھ، اور موت بھی دینا تو خاتمہ بالخیر عطا فرمانا. یہ تمنا ہو احینی حیاتن طیبہ، اے اللہ پاکیزہ حیات عطا فرما، اور موت بھی دینا تو پاکیزہ موت دینا. ایسی چیز ہے موت اور حیات ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. آپ زندہ ہیں، موت آپ کے لیے لازم ہے. جو مر گئے ہیں حیات ان کے لیے لازم تھی، تو موت و حیات ایک دوسرے کے لیے لازم ہے، کمپلسری چیزیں ہیں. اس لیے آپ کو ہم سب کو موت سے نہیں. قرآن دیکھیے کہتا ہے کن چیزوں سے آپ ڈر رہے ہیں. آج پوری دنیا میں پیپر پڑھتا ہوں میں، امی کہتی ہے مت پڑھو، ٹھیک ہے نہیں پڑھوں گا. پیپر پڑھتا ہوں میں تو اس میں دیکھتا ہوں اتنے ہو گئے، اتنے سنکرمت ہیں، اتنے یہ ہیں، اتنے متاثر ہیں، اتنے افیکٹڈ ہیں. یہ ساری چیزیں آتی ہیں، پریشانی لاحق ہوتی ہے. کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ میں حالات کو دیکھتے ہوئے کل ہٹیا وغیرہ کی حالات لاک ڈاؤن کا نہیں ہونا چاہیے، پالن کیجیے، لا اینڈ آرڈر کا پالن ہونا چاہیے اپنے حساب سے الحمدللہ، اور اپنے مطلب اسلام کے خلاف بھی پہلو نہ ہو. اور دوسرے لوگ مجھ سے کسی نے پوچھا سوال، بڑا اچھا سوال ہے، نوجوانوں دھیان رکھنا خاص طور سے. سوال آیا تھا کہ کیا بغیر ٹکٹ کے ٹرین کا سفر کر سکتے ہیں؟ ٹرین تو کفار کی حکومت کے تحت چل رہی ہے، تو اس طرح سے مطلب آپ لوگ کبھی بھی سوچتے ہوں اچھا ہوا ٹی ٹی نہیں پکڑا، چلو گھس گئے ادھر سے ادھر سے. تو ایک سوال آیا، میں نے کہا خدا کے واسطے نہیں کر سکتے آپ، حرام ہے حرام ہے حرام ہے، لیکن اس حرمت کی وجہ پوچھیے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا. کیسے؟ اس لیے کہ مسلمان آپ کا غریبان کوئی کافر پکڑے یہ اللہ کو منظور نہیں ہے، مصطفیٰ کو منظور نہیں ہے. اگر ٹی ٹی نے آپ کا غریبان پکڑ لیا تو یہ آپ کا نہیں. قرآن سنیے کہتا ہے من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جو ایک انسان کو زندگی عطا کرے گا. بلکہ جامع ترمذی کی حدیث کے حوالے سے آپ کو بولوں، اور ابن کثیر نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، حرمت المسلم اعظم من کے یا کعبہ، کہ اے مسلمان سن تیری عظمت خدا کی بارگاہ میں کعبہ سے بھی بہتر ہے. سبحان اللہ، کعبہ سے بھی بہتر ہے تیری عظمت. یعنی ایک طرف ایک مسلمان ہو اور ایک طرف کعبہ، اور ظالم مشرکین کعبہ کو بھی ڈھانے کی کوشش کر رہا ہو اور مسلمان کو بھی مارنے کی کوشش کر رہا ہو، اور تیسرے کو بچانے کا جب معاملہ آئے تو اسلام کہتا ہے کعبہ کی طرف مت دھیان دے، مسلمان کو بچا دے. کیونکہ کعبہ جب ڈھہے گا تو بن سکتا ہے، مسلمان مر جائے گا تو نہیں آ سکتا ہے. اس لیے مسلمان کی حرمت ہے، عظمت ہے. آپ بغیر ٹکٹ کے کبھی سفر نہیں کرنا، کیونکہ اس سے آپ ایک کافر سے، ایک ٹی ٹی سے، ایک غیر سے ڈرو گے بھی، یہ بھی ایک پہلو ہے. اور اگر مطلب یہ کہ آپ کا غریبان پکڑ لے تو ایک مسلمان کی حرمت پر اس نے حملہ کیا ہے. آپ ایسا نہ کرنا. اگر نہیں ہے پیسے آپ مان لو، اس میں عزت ہے، لیکن کسی کو غریبان پکڑنے کا موقع نہ دو. بھی غیروں کو درود شریف پڑھ اللہ پاک فرماتا ہے، قرآن پاک کی آیت سنیے، 8 آیتیں ہیں. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. کل 8 آیتیں ہیں. ان میں 4 آیت جو میں نے پڑھا ہے ورفعنا لك ذکرک، یہاں تک 8 آیتوں میں پورا سورہ ہے. اب پورے سورہ میں 2 آیت ایسی ہے جو بالکل ایکول ہے، ایک عنوان کی ہے. وہ کون ہے؟ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. اب آپ بتائیے سورہ بقرہ اتنی لمبی آیت ہے، کہیں پر ڈبل ایک آیت نظر نہیں آتی. لمبی لمبی سورہ موجود ہے، ڈبل ایک آیت نظر نہیں آتی. 8 آیتوں والی پوری سورہ ہے، اس میں 2 آیت نظر آتی ہے. میں سوچتا رہا، رات میں سوچتا رہا کیا بولوں کیا بولوں کیا بولوں. سمجھ میں دیکھیے کتنی اچھی بات آئی ہے. چھوٹی سی سورہ میں اللہ پاک، مطلب اس اعتبار سے بول رہا ہوں کہ وہ دوسری سورہ لمبی ہے، چھوٹی سی سورہ میں ایک عنوان کی 2 آیت ہے. 2 آیت ہے. کچھ تو اللہ کا مقصد ہوگا نا. اللہ پاک بے مقصد قرآن نازل نہیں کیا ہے. قرآن نازل نہیں کیا، توریت کو اٹھا لیا اللہ نے، زبور کو اٹھا لیا، انجیل کو اٹھا لیا، وہ بھی اللہ کا کلام تھا، وہ بھی اللہ کا کلام تھا. لیکن یہ کلام امت محمدیہ کا بہت بڑا تحفہ ہے. اور انسائکلوپیڈیا
طرف اسلام ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، قانون ہے. اس لیے قانون، جب تک قانون پر عمل کرنے والے ہیں الحمدللہ آپ کے سامنے موجود ہے، حبیب پر اترا ہے، اللہ کا کلام ہے. اب غور کریں، بلا ضرورت کوئی آیت نہیں اتری، لیکن ایک چھوٹی سی سورہ میں 2 آیت اتار کر اللہ پاک کیا کہنا چاہ رہا. میں تو بس یہی کہوں گا، وہ دیکھ رہا تھا کہ 1400 سال کے بعد آج کا ایسا سچویشن ہونے والا ہے، کیونکہ وہی پیدا کرتا ہے سچویشن، وہی سب کچھ دکھاتا ہے. ہونے والا تھا یہ معاملہ، تو اللہ پاک توحید کی دنیا میں آباد رہنے والوں کو ایک امید کی عظیم کرن دینا چاہتا تھا کہ سنو، تکلیفوں سے بھاگنا بزدلی ہے، اور تکلیفوں کا سامنا کرنا، صبر کرنا، استقامت سے ایمان پر مستقیم رہنا، یہ میری بارگاہ میں مقبولیت کی دلیل ہے. سنو، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، لفظ پر غور کیجیے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، عین سین را، اس کا معنی ہوتا ہے سختی، تنگی، پریشانی، مشکل، جو بھی آپ معنی لے لیں. اور یسر کو لیتے آسانی، تکلیف دور ہونا، پریشانی دور ہونا، یسر. اب ترجمہ کیا ہوا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس لفظ پر غور کیجیے، بے شک پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. پریشانی کے بعد، کچھ لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں پریشانی کے بعد، حالانکہ عربی غلط ہوگا ترجمہ. فَإِنَّمَا بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا نہیں، مَعَ الْعُسْرِ. انگلش میں اس کو وتھ بولیں گے، وتھ مانے ساتھ. تو مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مَعَ الْعُسْرِ جملے کو غور کریں، یعنی تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. تکلیف کے بعد بھی نہیں، تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. یہ خدا کا فرمان ہے. ان مع العسر یسرا، تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. آسانی دور نہیں، تکلیف کے ساتھ ہے. جملے پہ غور کریں. آسانی کے بعد اگر لائے اس ترجمے میں تو بعد میں کب ہے پتہ نہیں، لیکن اگر تکلیف کے ساتھ آسانی بول رہے تو ایک امید نظر آتی ہے. امید نظر آتی ہے، تکلیف کے ساتھ آسانی ہے میرے بندو. یعنی اگر تکلیف سمجھ رہے ہو یہ کورونا کو، تکلیف سمجھ رہے ہو یہ پریشانی ہے، پریشانی تکلیف یہ سمجھ رہے ہو تو اسی میں ڈھونڈو آسانی نظر آئے گی. اسی میں ڈھونڈو، بات نہیں، بات تو کبھی بھی ہو سکتا تھا. اس لیے قرآن کی یہ حکمت ہے، اس آیت کی یہ حکمت ہے، اور اسی لیے اللہ پاک آگے فرماتا ہے نمبر 7-8 میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے محمد، خطاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن امتیوں کو آپ کے حوالے سے فرماتا ہے کہ سنو، جب تم فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ نمازوں سے فارغ ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، ریلیکس ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ. نماز میں تو مخصوص صورت، مخصوص باتیں اور کنڈیشنلی پہلو میں تھے، یہی پڑھنا ہے تو یہی پڑھنا ہے. لیکن بہت ساری چیزیں مانگنے والے تھے نا، تو آپ نماز سے فارغ ہو گئے ہو، اب ریلیکس ہو کر بیٹھ کر مجھ سے مانگو، ہم دینے کو تیار ہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب تم فارغ ہو جاؤ، کس سے؟ نماز سے. نماز سے فارغ ہو جاؤ، عبادت سے فارغ ہو جاؤ. عمومیت پر لے رکھے تو عبادت سے فارغ ہو جاؤ. فَانصَبْ، مستعد ہو کر بیٹھ جاؤ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف کامل توجہ رکھو. تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. ڈھونڈو تو صحیح، ڈھونڈو تو صحیح. خالی شادی میں انگوٹھی ڈھونڈو گے، یہ ڈھونڈو گے آپ، یہ پہلو ہے آپ کے، ڈھونڈو. گزشتہ جمعہ میں یہی جملہ کہا تھا، یہ نعمت ہے، اسی میں آپ تلاشیے. خدا کی رضا کہاں پر ہے، خوشنودی کہاں پر ہے. آپ نے نہیں سنا عباس کے بازو کٹ گئے تھے، تھوڑا سی لگا ہوا تھا، آپ نے دانت سے کھینچ کر کے رکھا، پھر بھی خدا کی عبادت کو نہیں بھولے. کربلا کو کبھی بھی یاد کیا؟ آپ کو شیب ابی طالب یاد ہے؟ آپ کو طائف کا میدان یاد ہے؟ تاجدار انبیاء فرشتے آئے ہوئے ہیں. نوٹ کیجیے گا، نبی کو اتنا ستایا گیا، پاؤں لہو لہان ہے، پاؤں لہو لہان ہے، خون سے بالکل تر ہے. ملک جبال فرشتے آئے ہوئے ہیں پہاڑ کے. جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک بھیجا، کیونکہ فرشتے خدا کے اشارے کے بغیر آتے ہی. جب بھیجا تو بھیجنے سے پہلے کہا جا رہا سب سے پہلے میرے حبیب سے پوچھنا، وہ جو کہے وہ جو کہے وہی فالو کرنا، وہی انہی کی اتباع کرنا. آئے عرض گزار ہوئے، ہم ملک الجبال ہیں، ہم فرشتے ہیں پہاڑ کے فرشتے ہیں. پہاڑ والوں نے جو آپ کے ساتھ رویہ اپنایا، تکلیف دیا میرے حبیب، رب نے کہا ہے میرے حبیب کو کہو جا کر دونوں پہاڑ کے بیچ میں بسنے والے جتنے بھی امتی ہیں اور نبی کو تکلیف دیے ہیں، دونوں پہاڑ کو دبوچ دو اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کا حکم کیا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرشتے تم لوٹ جاؤ، تم انہیں دیکھ رہے ہو، میں ان کی نسلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باتیں بہت بن سکتی ہے اس میں، لیکن ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ خدا کے غضب کو، خدا کی ناراضگی کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، دھرے مصطفیٰ سے جڑو، ان کی تعلیمات کو دیکھو، ان کے رویے کو محسوس کرو۔ تمہارے پاس ساری آئیڈیالوجی موجود ہے، لیکن تم ہی آئیڈیل بھی بنو گے، تم ہی عمل کرو گے، تم ہی کتاب لکھو گے، تم ہی اسی کو پیش کرو گے، تم ہی سب کچھ ہوگے، تو پھر تم اپنی زندگی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ہر شعبے میں مصطفیٰ کو دیکھو۔ تکلیف کے وقت میرے آقا کا رویہ کیا تھا، پریشانی کے وقت مصطفیٰ کس طرح سولوشن پیش کرتے تھے، پرابلم کریٹ ہوتا تھا تو اس کا سولوشن کیا پیش کیا، پریکٹیکلی اور تھیوری کے طور پر سب کچھ موجود ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھو، اہل علم کے پاس بیٹھو، بہت ہو گیا آپ ادھر ادھر بیٹھ کر کے، بہت ہو گیا آپ کھینی ونی کھا کر کے، بہت ہو گیا آپ بیڑی وڑی پی کر کے، بہت گٹکے کھا لیا آپ نے، بہت اپنے ہم جولیوں کے پاس آپ بیٹھ گئے، وہ ایک جیسے تھے بیٹھ گئے۔ اب اہل علم کبھی آئے تو اس کی قدر کرو آپ، اور قدر کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مسئلے مسائل پوچھو، جو چیز نہیں معلوم ہے وہ پوچھو، ایک مسئلہ پوچھو گے رات بھر کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ عطا کیا، ایک تو نماز نہیں پڑھتے مگر اللہ پاک دیکھیں کیا دے رہا ہے آپ کو تحفہ نبی کے ذریعے سے۔ کہنا چاہتا ہوں آپ اپنی عظمت کو سمجھیے، اپنے لیول کو سمجھیے۔ رب نے کہا ہے تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، تو اللہ کا کلام سچا، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، سچ اور عدل کے بعد میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اس کی بولی سچی، اس کی ذات سچی، اس کی بات سچی، سب سچی۔ ہم کریکٹ ہو سکتے ہیں، آپ کریکٹ ہو سکتے ہیں، آپ غلطی ہم کر سکتے ہیں، اللہ کی بولی سچی، کلام پاک ہے ہر طرح سے۔ اس نے آپ کو آشواسن دیا ہے، اس نے آپ کو یقین دیا ہے۔ تکلیف کے ساتھ آسانی ہے تو آپ اس کو کوشش کیجیے گا کہ تلاشیے، اور وہ تلاش ہے خدا کی بارگاہ میں جھکیے، ریلیکس ہو کر مانگیے اللہ سے، رنا اپنی مطلب خدا کی راضگی کو دعوت دیجیے۔ وہ خدا راضی کس سے ہوگا وہ عمل کرنے کے لیے سوچیے، کوشش کیجیے۔ ہفتے میں صرف درگاہ ایک مرتبہ چلے جائیں گے، یہ آپ کی صرف ذمہ داری نہیں ہے۔ خدا درگاہ سے بھی پہلے آپ سے مطالبہ کر چکا ہے، خدا آستانے سے بھی پہلے مطالبہ کر چکا ہے۔ آپ سب اچھا ہی کیجیے، نماز کے وقت میں نماز بھی کیجیے، نیاز کے وقت میں نیاز بھی کیجیے۔ خدا کے واسطے سالانہ نیاز سے کریں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے قبول نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا، کھلی بات کہہ رہا ہوں، شریعت ہے یہ، قبول نہیں ہوگی، وہ معلق ہوگی، وہ رکی رہے گی جب تک کہ فرائض اور واجبات مکمل نہیں ہوں گے۔ یعنی جو آپ کی رسپانسبلٹی اللہ نے دی ہے وہ کریں گے، تب آپ جو خیر اپنی طرف سے کریں گے۔ وہ کمی ہوگی جب اللہ کے احکام میں، فرائض اور واجبات میں، تو اس کو ایڈ کر کے کمی کو پورا کیا جائے گا۔ لیکن اگر فرائض اور واجبات کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کے نوافل کے، ایکسٹرا عبادتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، قبول نہیں ہوگی۔ آپ چاہتے ہو کہ فرائض اور واجبات میں کچھ کمی ہو رہی ہے، حقوق اللہ